کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ کب اور کس کو اپنا خاص بندہ منتخب کرتا ہے؟ کیا یہ انتخاب صرف اعمال کے سبب ہوتا ہے یا دل و روح کی گہرائی میں چھپی ایک پوشیدہ نشانی بھی ہے؟ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ پہلا اشارہ جو اللہ کے انتخاب کی طرف لے جاتا ہے اکثر اتنا باریک اور چھپا ہوا ہوتا ہے کہ عام آنکھ اسے محسوس نہیں کر پاتی، کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی روشنی ہے جو دل میں جل کر روح کی دنیا کو بدل دیتی ہے؟ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سیکھیں گے کہ کیسے چھوٹے چھوٹے نشانات دل اور روح میں ولایت کی پہلی کرن پیدا کرتے ہیں، اور یہ علم آپ کی زندگی میں سکون، رہنمائی اور معرفت کا سمندر لا سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں داستان اردو، جہاں ہر موضوع کو ہم معرفت، علم اور روحانی روشنی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اللہ کے بندے کو منتخب کرنے کا راز، ولایت کا پہلا اشارہ اور اس کی پہچان، دل اور روح کی دنیا میں چھپی روشنی، اور یہ کہ یہ نشانات ہماری زندگی میں کیسے تبدیلی اور سکون لا سکتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ شروع سے آخر تک دیکھیں، دل اور روح کے دروازے کھولیں اور ہر لمحہ محسوس کریں کہ یہ علم کا خزانہ ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو چنتا ہے تو یہ انتخاب ظاہری دنیا کی کامیابی یا عبادات تک محدود نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جس میں دل کی دنیا میں خاموش روشنی کی ایک لہر اٹھتی ہے اور روح کے پردے ہلکے سے ہل جاتے ہیں۔ یہ انتخاب اکثر انتہائی نرمی اور باریکی کے ساتھ ہوتا ہے، اس قدر باریک کہ عام آنکھ اسے دیکھ نہیں پاتی، مگر دل جو سچائی اور معرفت کے لیے تیار ہوتا ہے فوراً محسوس کر لیتا ہے کہ یہ لمحہ معمول سے مختلف ہے۔ اللہ کا چناؤ وہ نہیں جو صرف دکھاوے یا شہرت میں نظر آئے، یہ دل کی پاکیزگی، خلوص اور معرفت کی جستجو کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بندے کے دل میں ایک نرم تبدیلی آتی ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال میں سکون محسوس ہوتا ہے، دل کی خواہش اللہ کے قریب ہونے کی شدت اختیار کر لیتی ہے، اور ایک خاموش لیکن روشن رہنمائی کی لہر ہر عمل میں محسوس کی جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب ہر قدم، ہر سوچ، ہر عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ پہلا دروازہ ہے جو بندے کو ولایت کی طرف لے جاتا ہے، مگر اس کا راز صرف دل کی دنیا میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے دل کی سنیں، اگر آپ اپنے اندر چھپی روشنی کو پہچانیں، تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کا چناؤ کسی بڑی طاقت یا دنیاوی اختیار سے نہیں، بلکہ دل کی نرم روشنی اور معرفت کی جستجو سے ہوتا ہے۔ دوستو، جب اللہ بندے کو چن لیتا ہے تو دل میں ایک نرمی اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ روشنی ظاہر کی دنیا کی روشنی نہیں، بلکہ دل اور روح کی اندرونی روشنی ہے جو چھوٹے چھوٹے لمحوں میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ پہلا اشارہ ہے جو بندے کو بتاتا ہے کہ اب تم وہ راستہ اختیار کرنے والے ہو جو معرفت اور قرب الہی کی جانب لے جاتا ہے۔ یہ پہلا اشارہ 4 مظاہر پیش کرتا ہے جنہیں دل میں محسوس ہونے والی روشنی کے مظاہر کہتے ہیں۔ پہلا مظہر ہے خاموش سکون۔ چھوٹے چھوٹے اعمال جیسے دعا، نماز یا ذکر میں دل میں ایک اندرونی خوشی اور سکون پیدا ہوتا ہے جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ دوسرا مظہر ہے علم کی جستجو۔ دل اور دماغ میں ایک لگن پیدا ہوتی ہے کہ ہر دن اللہ کی معرفت میں اضافہ ہو۔ تیسرا مظہر ہے خواہش قرب۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ اب زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی رضا تلاش کی جائے اور ہر عمل اسی سمت رہنمائی کرے۔ اور چوتھا مظہر ہے نورانی رہنمائی، جیسے چھوٹے چھوٹے فیصلے اور اعمال آسان اور ہموار ہو جائیں، کیونکہ دل کے اندر روشنی کا اثر محسوس ہو رہا ہے۔ یہ روشنی کبھی دھیمی دھیمی چمکتی ہے، کبھی ایک پراثر کرن کی طرح جلتی ہے، مگر ہمیشہ بندے کو روحانی بلندی کی طرف کھینچتی ہے۔ دوستو، یہ روشنی سب کے دل میں ایک جیسی نہیں آتی۔ ہر انسان کے لیے یہ منفرد، نرم اور پوشیدہ تجربہ ہوتی ہے، مگر اثر ہمیشہ ایک ہی ہے۔ دل کی گہرائی میں سکون پیدا ہوتا ہے، معرفت اور علم کی لگن بڑھتی ہے، اعمال اور سوچ میں اللہ کی رضا کی ترجیح آتی ہے۔ یہ پہلی شعاع، پہلا اشارہ ہے
جو بندے کے دل میں ولایت کی اصل حقیقت کا پتہ دیتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا سا چراغ اندھیری رات میں روشنی دیتا ہے، ویسے ہی یہ نورانی کرن بندے کو روحانی راستے کی جانب لے جاتی ہے۔ ولایت کی پہلی کرن ہمیشہ دل کی دنیا میں محسوس ہوتی ہے، نہ کہ صرف ظاہری مظاہر میں۔ یہ روشنی بندے کے ہر عمل اور ہر سوچ میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں پیدا کرتی ہے، جو آگے چل کر روحانی ارتقاء کی بنیاد بنتی ہیں۔ اگر آپ دل کی اس روشنی پر غور کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ پہلا اشارہ آپ کو معرفت اور قرب الہی کی راہ پر لے جا رہا ہے۔ جب دل میں ولایت کی پہلی کرن روشن ہو جاتی ہے تو یہ روشنی صرف محسوس ہونے تک محدود نہیں رہتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی روشنی ہر عمل میں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ جیسے پانی میں روشنی کا عکس، ویسے ہی بندے کے اعمال روح کی گہرائی کی جھلک دکھانے لگتے ہیں۔ ہر چھوٹا سا امتحان، ہر رکاوٹ دل کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط کرتی ہے۔ بندہ ہر عمل میں اللہ کی رضا پر یقین رکھتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ انسان کے چھوٹے چھوٹے اعمال جیسے کسی کی مدد، خیرات یا دعا روحانی روشنی کا آئینہ بنتے ہیں۔ اعمال کے ساتھ دل میں علم کی پیاس بڑھتی ہے اور معرفت کی طلب روز بروز گہری ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال بظاہر معمولی لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں روحانی آئینے کی طرح کام کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے دل کی روشنی کو اعمال کے ذریعے دیکھیں گے تو محسوس کریں گے کہ ہر چھوٹا عمل آپ کو اللہ کی قربت میں ایک قدم اور لے جا رہا ہے۔ یہ اعمال کبھی بڑے کارنامے یا دکھاوے کی شکل میں نہیں ہوتے۔ یہ خاموش روزمرہ کے معمولات میں چھپی روشنی ہوتے ہیں جو دل اور روح کی معرفت کو بڑھاتے ہیں۔ اسی لیے سالک کو دعوت ہے کہ وہ اپنے ہر عمل میں چھپی روشنی کو پہچانے، معمولی کاموں میں خلوص اور محبت تلاش کرے، ہر عمل کو ولایت کے آئینے کے طور پر سمجھے۔ جب دل میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور اعمال میں اس کی جھلک نظر آتی ہے، تب سالک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی روح کی گہرائی میں غور و فکر کرے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے دل کی کشتی تیار کرتا ہے اور معرفت کے سمندر میں غوطہ لگانے کی تیاری کرتا ہے۔ جب سالک اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے ان نشانات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پہ دل کی نرم روشنی پہچاننا۔ غور کریں کہ کب دل میں سکون، خوشی یا اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے لمحے اکثر سب سے بڑے رہنما ثابت ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اعمال اور سوچ کا تجزیہ۔ اپنے ہر عمل اور خیال کو دیکھیں کہ وہ کیا اللہ کی رضا کی طرف لے جا رہے ہیں یا نہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے علم اور معرفت کی لگن۔ غور کریں کہ دل کی روشنی نے آپ میں علم کی پیاس اور معرفت کی جستجو کیسے پیدا کی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے توکل اور صبر۔ اپنے اندر پیدا ہونے والے صبر اور توکل کو پہچانیں اور دیکھیں کہ یہ نشانات روحانی ترقی کی بنیاد کیسے بنتے ہیں۔ یہ غور و فکر سالک کو یہ سمجھاتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں ولایت کے نشانات منفرد اور پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کسی کے لیے سکون زیادہ نمایاں ہوتا ہے، کسی کے لیے علم کی لگن اور کسی کے لیے اعمال میں خلوص۔ محترم دوستو، محسوس کریں، پہچانیں اور سمجھیں کہ آپ کی روحانی کشتی کس سمت جا رہی ہے۔ ہر شخص کی روشنی اور نشانات مختلف ہیں، مگر مقصد ایک ہی ہے، اللہ کی قربت اور معرفت کی تلاش۔ غور و فکر کے ذریعے انسان اپنے دل کے آئینے کو صاف کرتا ہے اور ہر نشانی کو ولایت کے سفر کا حصہ بناتا ہے۔ اس محفل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محض روشنی دیکھنا کافی نہیں، بلکہ اس پر غور کرنا اور اپنے اعمال اور دل کی دنیا کو جانچنا ضروری ہے۔ یہ کشتی سالک کو آگے لے جاتی ہے، معرفت کے سمندر کی گہرائیوں میں، جہاں ہر لمحہ علم اور سکون کی لہر محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم نے دل کی روشنی، اعمال کی جھلک اور غور و فکر کی گہرائی تک سفر کیا تو ہمارے سامنے علم اور معرفت کا مکمل خزانہ کھلتا ہے۔ یہ خزانہ کوئی دنیاوی دولت نہیں، بلکہ روح کی مکمل تسکین، سکون اور اللہ کی قربت ہے۔ سالک محسوس کرتا ہے کہ اللہ کا چناؤ، دل کی روشنی، اعمال کی جھلک اور غور و فکر سب مل کر ولایت کے راستے کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ دل میں پیدا ہونے والی یہ روشنی اب صرف محسوس نہیں ہوتی،
बल्कि जिंदगी के हर लम्हे में रहनुमाई करती है। सालिक के दिल में ये एहसास पैदा होता है कि हर छोटा अमल, हर लम्हा सुकून, हर सोच मार्फत की दुनिया में एक कीमती मोती है। दोस्तों, ये खजाना हासिल करने के लिए कोई पेचीदा रास्ता नहीं। अपनी रूह की दुनिया में गौर करें, दिल की रोशनी में निशानात पहचानें, आमाल में खलूस और मोहब्बत पैदा करें और हर लम्हा अल्लाह की रजा और मार्फत की तलाश में रहें। ये खजाना हमेशा हमारे पास है, मगर अक्सर हम इसकी तरफ नहीं देखते। अगर आपने पूरी वीडियो गौर से देखी है तो आप महसूस करेंगे कि ये रोशनी, ये मार्फत और ये सुकून आपके दिल में है और बस पहचानने की जरूरत है। अल्लाह का बंदा मुंतखिब होना दिल और रूह की पाकीज़गी की पहचान है। विलायत का पहला इशारा दिल की रोशनी में छुपा हुआ है, जो आमाल और गौर व फिक्र के जरिए नुमायां होता है। हर सालिक, हर इंसान के लिए ये निशानात मुनफरिद हैं, मगर मकसद एक है, अल्लाह की कुर्बत, मार्फत और सुकून का हसूल। दोस्तों, आए आज के इस सफर का इख्तिताम दुआ के साथ करें। या अल्लाह, हमारे दिलों में रोशनी पैदा फरमा, हमारे आमाल में खलूस डाल और हमें विलायत और मार्फत के समुंदर में गोता लगाने की तौफीक अता फरमा। हमें हर लम्हा अपनी रजा की तलाश में रख और हमारे दिलों को सुकून, मोहब्बत और इल्म से भर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगली वीडियो में हम देखेंगे वो अमल जो रूहानी दरवाजे बंद कर देता है। ये जानना हर इंसान के लिए जरूरी है ताकि हम अपने दिल और रूह को महफूज रख सकें और मार्फत के रास्ते में रुकावट ना आने दें। अगर आप इसी रास्ते के मुसाफिर हैं तो दास्तान उर्दू आपका अपना चैनल है। अगर आप पहली दफा हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मुस्तकिल इस सफर में हमारे साथ शामिल हो जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसी ही नायाब और मार्फत भरी वीडियोस लाते हैं। एंड स्क्रीन पर आप देखेंगे एक और शानदार वीडियो जो इसी सिलसिले की कड़ी है। अल्लाह अपने वलियों को क्यों छुपा लेता है? इस पर क्लिक करें और जानें कि अल्लाह की हिकमत, छुपे हुए वली और मार्फत की हकीकत क्या है।